کام نہیں کر رہی ہوگی. میرا یہ ہے کہ یہ قیاس ہے، کیونکہ جس سے کچھ مانگنا ہے نا، اب جیسے کہ ان دنوں فقیر مانگتے ہیں تو شوٹیڈ بوٹیڈ بن کر، وہ خوبصورت کپڑے پہن کر، تراش خراش والے، اور وہ اپنے پریس کیے ہوئے کپڑے پہن کر تھوڑی وہ جائیں گے پھٹے پرانے الجھے ہوئے بال اور عجیب حلیہ بنا کر یہ لوگ جاتے ہیں. ہوتے ڈرامے ہوتے ہیں اکثر ان میں. ایک بار رمضان ہی کا مہینہ تھا تو میرے پاس، میں کسی کی آفس پر بیٹھا ہوا تھا، وہ جن دنوں میں خود چندہ لینے جایا کرتا تھا زکوٰۃ وغیرہ دکانوں پر رمضان شریف میں اپنے ادارے کے لیے. تو میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفتر پر، میرے ساتھ ایک اور بھی اسلامی بھائی تھے، شاید ان دنوں اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی نہ ہو. تو ایک آیا، لڑکا تھا، وہ بالغ لڑکا لگ رہا تھا لیکن تھا لڑکا، بڑی رونی صورت بنا کر یوں کر کے ہاتھ بڑھایا گیا. تو میرا دوست بھی وہ سمجھدار تھا، اسلامی بھائی جو تھا، تو اس نے کہا یار الیاس یہ تو سچو لگے، تو یہ تو سچا لگتا ہے کیا؟ میں نے کہا میرے کو نہیں لگتا. تو میں نے کوئی پتہ نہیں کیا جملہ بولا، وہ مجھے بھول گیا، یا یہ بولا کہ یار تو کسی اور کو بنانا، ہم کو سب پتا ہے. تو ہنس پڑا وہ فقیر جو تھا، وہ ہنس پڑا اور چلا گیا. ناک کٹ گئی اس کی کہ یار یہ مولوی لوگ چالاک ہوتے ہیں. تو ڈرامے کرتے ہیں، اکثر ڈرامے کرتے ہیں، ابھی رونی صورت بنائیں گے جیسے ابھی رو پڑیں گے، اور رو بھی پڑتے ہیں بعض لوگ. کوئی بھی فن ہوتا ہے کہ وہ رو رو کے بھیک مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم کرے. تو ہم جس کو دیں اس کو اگر ہمیں پتا ہو نا تو اطمینان ہوتا ہے کہ جس کو دی وہ حقدار کو پہنچی. حقدار کو زکاتیں پہنچیں تو شاید ہمارے ملک میں غربت کا خاتمہ ہو جائے. ہمارے یہاں زکاتیں بہت نکلتی ہیں. اگر میں کہوں گا اربوں روپے کی زکوٰۃ خالی باب المدینہ میں نکلتی ہوں گی تو یہ غلط نہیں ہوگا، بلکہ خربوں کی نکلتی ہے تو تعجب نہیں. اتنے مالدار ہیں، بھلے گورنمنٹ میں ان کا مال شو نہیں ہوتا، یہ سب ترکیبیں ہوتی، چالاکیاں ہوتی ہیں، لیکن اربوں اربوں روپے کی زکاتیں نکلتی ہیں. تو یہ سارے دیانت داری کے ساتھ زکات دیں اور حقدار کو پہنچائیں تو شاید ہمارا یہ شہر کے ہمارے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. لیکن حقدار کو نہیں پہنچتے. یہ جو ڈرامے باز لوگ ہوتے ہیں نا، یہ زکاتیں لے جاتے ہیں اور زکات دینے والے کو اتنا شعور نہیں ہوتا. یہ دنیا کے سارے فن جانتے ہوتے ہیں لیکن شرعی مسائل نہیں جانتے ہوتے، اس لیے غلط جگہوں پر زکاتیں دے دیتے. تو یوں زکاتیں ضائع بہت جا رہی ہیں، کروڑوں اربوں روپے کی زکاتیں ضائع ہو رہی ہیں، صحیح جگہ پر نہیں، مصرف پہ نہیں پہنچتی اس کے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ زکات بھی صحیح ادا ہوتی ہوگی؟ مطلب ایک تو مستحق کو نہیں مل رہی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زکات دینے والا بھی پوری دے رہا ہے؟ ہاں نہیں دیتے بھائی پوری، سب نہیں دیتے ہی نہیں ہے. ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، نہیں دیتے. ویسے نفلی کاموں میں بعض اوقات مروت میں حصہ لے لیتے ہیں، جیسے مطلب علاقے کے لوگ چلے گئے تو مروت میں وہ جشن ولادت کے لیے دے دیا، 11ویں شریف کے لیے دے دیا، یا کوئی وہ سیلاب زدگان کے لیے کوئی مضبوط آدمی چلا گیا، اب اس کو دیے بغیر چارہ نہیں، اس کو دے دیا. اس طرح بیچ بیچ میں کرتے رہتے ہیں، لیکن باقاعدہ حساب لگا کر. ان کا حساب بھی بڑا پیچیدہ ہے. ایک ایک روپیے کا حساب کرنا ہوگا کہ کتنا مال اپنے پاس ہے، کتنا مال ہے، پورا کیا بولتے ہیں انہیں سال کا بیلنس شیٹ دیکھنی پڑے گی، اور ایک ایک پیسہ گننا پڑے گا تاکہ زیادہ جائے کم نہ جائے. زکات میں خالی ہمارے یہ تھوڑی ہوتا ہے خالی اندازے سے وہ دے دی جاتی ہے. عام طور پہ اتنا کون مطلب حساب کرتا ہوگا؟ پورا حساب کر کے اس کا 2.5% زکات ادا کی جائے. 40واں حصہ زکات فرض ہے تو وہ 2.5% بنتا ہے. تو جس کو یقینی معلوم ہے کہ میرے پاس ہیں لاکھ روپے، اب اس کو کیا گننے دیں رکھے ہوئے جو حاجت سے زائد ہیں، تو اب اس میں 2,500 دے دیے تو وہ الگ بات ہے. تو زکات تو احتیاطاً زیادہ دینا چاہیے. زیادہ دینا فرض نہیں ہے، فرض وہی ایکوریٹ پوری دینا، لیکن یہ مشورتاً عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ دے تاکہ اپنے پاس زکات نہ رہ جائے، کہ جو زائد جائے گا وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، ثواب ملے گا اس کا بھی انشاءاللہ. تو جو بغیر
یعنی کہ جن کو جائز نہیں ہے سوال کرنا، وہ لوگوں کی زکاتیں لیتے پھرتے ہیں، ویسے سوال کرتے پھرتے ہیں۔ یہاں بھی اس طرح معتکفین بھی آ جاتے ہوں گے، چالاکیاں کرتے ہوں گے۔ ابھی تو سیلاب زدگان بھی آ گئے ہوں گے، کوئی اکا دکا ہو سکتا ہے، یعنی سیلاب زدہ نہیں ہوتے، سیلاب زدہ بن جاتے ہیں، واقعی سیلاب زدہ نہیں ہوتے۔ زلزلہ ہوا تو زلزلے والے آ گئے کہ ہمارا زلزلے میں یہ ہو گیا اب کس کو اتنا وقت ہے کہ تحقیق کرے کہ یہ چیٹر ہے یا زلزلہ زدہ ہے؟ تو اس طرح سیلاب زدگان بھی سارے ملک میں گھوم رہے ہوں گے آج کل، مریض گھوم رہے ہوتے ہیں، رمضان میں ہی سارے بیمار ہوتے ہیں، ایکس رے نکالتے ہیں، اپنا ایکس رے دکھائیں گے اور وہ سارا لوگوں کو رونی صورت میں بتائیں گے، تو یہ سارے ایکس رے بیماریاں کے رمضان میں ہوتی ہیں۔ یہ سب تقریباً جو ہے نا یہ وہ ایکٹر ہوتے ہیں، ایکٹنگیں کرتے ہیں۔ تو جو ناجائز طور پہ ماسیاں سوال کرتی ہیں یا ماسے سوال کرتے ہیں، یا یہ جو فقیر سوال کرتے ہیں، یا یہ سلجھے ہوئے نظر آنے والے سفید پوش بھی بعض اوقات ناجائز سوال کرتے ہیں، وہ سب کے سب سنیں اور اپنا سر عبرت سے دھنیں۔ چنانچہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 941 سے شروع ہو رہا ہے، حدیث نمبر 1، بخاری و مسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں آدمی سوال کرتا رہے گا۔ دیکھو سوال کے کئی معنی، یہاں سوال کے معنی بھیک، مانگتا رہے گا۔ آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا، یعنی نہایت بے آبرو، بے عزت ہو کر وہ آئے گا۔ حدیث نمبر 2 تا 4، ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن حبان، سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ ہاں اگر آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اس سے چارہ نہ ہو تو جائز ہے، اور اسی کی مثل امام احمد نے عبداللہ بن عمر اور طبرانی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی۔ حدیث نمبر 5، بیہقی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا نہ اتنے بال بچے جن کی طاقت نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر نہ فاقہ گزرا اور نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں، اور سوال کا دروازہ کھولے، اللہ تعالیٰ اس پر فاقے کا دروازہ کھول دے گا، ایسی جگہ سے جو اس کے دل میں بھی نہیں۔ حدیث نمبر 6 اور 7، نسائی نے عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال کرنے نہ جاتا، یعنی کیا برائی ہے سوال کرنے میں، کیا عذاب ہے، کیا خطرات ہیں، تو ایسا شخص اس کو پتہ چل جائے، لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال کرنے نہ جاتا۔ ایک حدیث شریف میں غنی کا سوال کرنا قیامت کے دن اس کے چہرے میں عیب ہوگا، دوسری میں غنی کا سوال آگ ہے، اگر تھوڑا دیا گیا تو تھوڑی اور زیادہ دیا تو زیادہ۔ غنی میننگ مالدار، اب مالدار ہمارے ہاں تو سرمایہ داروں کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پر خود زکوٰۃ فرض ہو گئی تو وہ غنی ہے۔ ایسے غنی ہم میں بہت بیٹھے ہوں گے، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم ہے مثلا، تو وہ غنی ہے، یہ 52.5 تولے چاندی ہے،
یہ رقم تو آج کل کتنی بنتی ہوگی؟